اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات وبراج ملا حجب ذات ورتاج ملا لیل داج ملا بحر ساج ملا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کی عزت دار عزادار تشریف فرما ہے، تھکے نہیں ہیں تو کوشش کریں جناب عباس مولا کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہے اجازت نوکری شروع کریں۔ آل محمد کے خالق، شام کا وقت ہے، علی کی مخدومہ بیٹی آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں، رزق میں، عزت میں مزید اضافہ فرمائیں۔ جناب سیدہ اس وقت کے صدقہ میں، اس ذکر کے صدقہ میں آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جتنے عزادار جہاں پر مریض ہیں میری مخدومہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے روزگار ہیں سیدہ روزگار کے سبب پیدا فرمائے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو میرا مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جتنے میرے بزرگان بیٹھے ہیں میرا اللہ آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی منت مرادوں کو مستجاب فرمائے۔ اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو، وطن عزیز پاکستان کو، عزاداروں کو میرا مالک محفوظ فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، ذکر کے حوالے سے آپ کی چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی۔ بڑے محترم عزت والے لوگ، سادات، عزادار، بڑے بڑے نام میرے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے تشریف فرمائیں۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسی کے مطابق یقیناً سفر کریں گے۔ پتہ نہیں میں اپنی جانب سے کیا گزارشات کرتا، ہمارا رب نواز صاحب بھائی ہیں ہمارے، ان کا جو حکم ہے تو اسی کے مطابق تھوڑی کوشش کرتے ہیں۔ چند لمحات ولائے امیر المومنین کے اس سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، چونکہ جو بندہ سمندر کے ساحل پہ کھڑے ہو کے صرف سمندر کی لہروں کو دیکھے اسے سمندر کی لطف کی کیا خبر، کیونکہ وہ سمندر میں اترا ہی نہیں۔ جو ہاتھ پھیلا سکتے ہو میرے مولا کی بارگاہ میں، بھائی جان مہربانی آپ کی، حیدری مخدوم پیر زید سلطان صاحب، جناب یہ عزادار، یہ بکھل صاحبان، یہ سارے مہر صاحبان، یہ سید سردار، سب کو دعائیں دے رہا ہوں جی۔ مولا کی قسم ہے، امیر المومنین بسم اللہ جی، مولا آپ کو صحت دے۔ علی کہ جو جس نے علی کو ولی مانا تو اس نے کیا مانا؟ میں چھڑنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ خریدیں گے یا نہیں، دو چار بندے بھی راضی ہو گئے تو میری بخشش پکی ہے۔ ولایت علی کا منصب ہے، عہدہ ہے، علی ولایت سے خود افضل ہے۔ ایک دو یار تو لمبے والے داد پہ دین دینے، یہ یار شور کوٹ والے پہ دین دینے، اور یار یہ سارے کبیر والا میرے سامنے بیٹھے۔ جیتے رہو آپ جتنے بچے ہو کر، بھائی جان مہربانی بار سب دعا کرنا پتر ہیں تھوڑے۔ جس نے علی کو، علی کا منصب ہے ولایت، پیر سجاد شاہ بادشاہ منصب، ایک بندہ میں انسان ہوں، میں ایس پی لگ جاؤں، ایس ایس پی لگ جاؤں، ایس ایس پی میرا منصب ہے، انسان ہونے سے میں افضل ہوں اس سے۔ ولایت علی کا منصب ہے، علی پتہ نہیں کہاں ہے۔ اللہ اکبر، کیا دادو آنا ہے کہ ان چولی پڑ گیا ہے یار مرشد، ان دعا تو سا کر دے رہنے۔ کفر اور شرک کی سرحد پہ کھڑا ہوں میں، انصر مولا کی قسم ہے، ایک طرف کفر ایک طرف شرک، درمیان میں راستہ بنا رہا ہے، پر جلتے ہیں، جہاں جبریل رک جائے
وہاں میری حیثیت کیا، وہاں میرے علم کے پر کتنے. اس سے زیادہ داد میں مانگوں گا نہیں، جتنی آپ دے رہے ہیں اس سے کم دینا بھی نہیں، ورنہ لفظ نہیں نکلے گا اندر سے. میں اس ممبر سے لے کر نجف اشرف تک ہر اپنے شیعہ عالم کا ضامن ہوں. سیکل والے مولوی دا نہیں، علماء کا ضامن ہوں، علماء کا ضامن ہوں. میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں علماء کی، قرآن کی بے سے لے کر سین تک ایک ایک حرف کا ضامن ہوں. قرآن بے سے سین تک سارا پڑھو، اور کہیں جو جعفر کہہ رہا ہے قرآن سے اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ اس نے غلط کہا ہے تو پھر بھی مجرم. تمہارے مذہب کا کوئی پڑھا لکھا عالم کہہ دے اس نے غلط کہا ہے پھر بھی میں مجرم. حدیث نہ مانے پھر بھی میں مجرم. آپ ہی یہی فیصلہ دے دینا کہ اس نے غلط کہا ہے کہ صحیح. پورے قرآن میں ہے اللہ نے کہیں بھی ہمیں حکم نہیں دیا کہ اے نسل آدم مجھ اللہ کو تم نبی کہو، معصوم کہو، امام کہو، حجت کہو، رسول کہو. نہیں کہا کہ اللہ کو رسول کہو، اللہ کو نبی کہو، اللہ کو معصوم کہو. کہتے نہیں، جب بھی تیرا میرے ساتھ کلام کرنے کو جی چاہے یا مجھے ولی کہو یا مجھے علی کہو. آئے 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 جڑا ہاتھ سبدا پہ ہاتھ شام دا ٹائم ہے حسین دی ماں تو خیرات پہ لینا. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا وہ دی مجبوری ہوئے گی. سر مہربانی آپ کی. معرفت والا بندہ بولتا ہے مرشد ہاتھ اچھے حیدری. پہلے دو جملوں پہ داد دے کے اب چھوڑنا شروع کر گئے ہو. علی کے فضائل کی ضربت ہر بندہ برداشت نہیں کرتا. تو نے علی کو خیبر کے میدان میں دیکھا ہے، ہم نے علی کو عرش سے آگے دیکھا ہے. تو علی کو پہلوان سمجھ کے معاذ اللہ نہ مان. یہ علی کا کام ہے اللہ کی طرف سے دشمنان خدا کو مارنا. علی علی ہے. ولایت بندے کا منصب ہی نہیں، ولایت رب کا منصب ہے. اس نے خود کہا انما ولیکم اللہ ہو، میں اللہ تمہارا ولی ہوں. وَرَسُولُهُ میرا رسول تمہارا ولی ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. انگوٹھی والا بھی مولا آپ کو زندگی والا بیٹا دے. ہمیں جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکتا یار علی کو کیا مانتا ہے، ہاتھ اچھے حیدری. شام کا ٹائم ہے، ویسے بندہ شام کے ٹائم سست ہو جاتا ہے. سستی بھی ہوگی آپ میں چونکہ سورج کی شعاؤں سے بدن چست رہتا ہے، مارسا مہربانی. لیکن شام کو سست ہو جاتا ہے. تو تھوڑا تھوڑا گزارا کرتے رہنا. پہلا ولی اللہ ہے. اب تیری سوئی پھنسی ہوئی ہے نماز میں، علی کا نام نماز میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اس سے بہرا. یہ تو مولوی نے تمہیں الجھا دیا ہے. یہ مقام ہے علی کا کہ علی نماز میں آ جائے کہ نہ، اس پہ بحث کرنا ہی حرام ہے. اس پہ بحث بھی نہیں کی جاتی. میں جو عرصہ ہو گیا اس بحث کو چھوڑے ہوئے. اس پہ بحث کر کے علی کو کیا مانے. علی ہے، آئے گا نماز میں، ہے ہی نماز علی کے لیے، علی نماز کے لیے. نماز کو پاری تب لگے گی جب اس میں علی کی ولایت کی خوشبو ہوگی. نماز قبولیت کی حد کو تب چھوئے گی جب اس میں آل محمد کا ذکر ہوگا. ورنہ تو ویسے میں منت کر رہا ہوں جو تم شیعہ پچھلے محلے والے چپ کر کے بیٹھے ہو، جو یوں کر رہے ہو. میں کسی کے ابا کا نوکر نہیں. جڑے تیرے شور کوٹ دو تے دادو آنے تو کڑک کی ٹرالی جان دی ہے نا، میرے حال بند کر دیا جے. جڑے میں نے سن دیو نہ آیا جے. آج تو بعد بائیکاٹ کا اعلان کر دو. یاد رکھ اگر تو شیعہ ہے تو اگر علی ولی اللہ کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس سے بہتر ہے نہ پڑھا کر. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا ہوں دی خیر ہے. جڑا ہاتھ چاہ گے ایک میں ایک سیکنڈ ہاتھ یہیں پہ رکھنا. مرشد ایک سیکنڈ بادشاہ ایک سیکنڈ، میرے جوانوں ایک سیکنڈ. اگر علی کے نام کے بغیر نماز پڑھنی ہے تو میں پھوت پھات نہ پڑھا، بے نماز مر. چونکہ بے نماز کی شفاعت ہے، علی کے دشمن کی شفاعت نہیں. جیو یہ ولایت کا جذبہ عشق سلامت رہے. جڑا ہاتھ علی نو سلام پہ کر دے کدی محتاج نہ ہوئے. جیو 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 سر مہربانی. جیندی چھاتی اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری.
آپ سلامت رہیں سر. جڑے خوش پہ ہوں کدی دکھ ہی نہ ویکھو, جڑے مسکرا رہے ہو کدی ہمیشہ خوش رہو. شیعہ سے بات کر رہا ہوں. علی کے دروازے پہ بھی آ گیا ہے, علی کے ہی طریقے پہ نماز پڑھتا ہے, علی کے طریقے پہ حج کرتا ہے, علی کے طریقے پہ زکوٰۃ دیتا ہے, علی کے طریقے پہ درود پڑھتا ہے, چھت پہ علم بھی لگایا ہوا ہے. علم کے نیچے بیٹھ کر ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں ہم شیعہ. علم کے نیچے بیٹھ کر بندہ نماز بھی علم کے نیچے پڑھ رہا ہو اور علم والے کے بابا کو بھی کہہ رہا ہو کہ وہ باطل ہے. علم والا ہی لکھ لعنت کر دے ہو تو. جڑا بندہ پھنس گیا جے ٹائم ہے نکل جاوے. میرا کسی سے دشمنی تھوڑی ہے, میرا کسی سے اختلاف تھوڑا ہے. علی حق ہے, حق ہی حق ہے, اس میں کون سا مسئلہ ہے. پہلا ولی اللہ ہے. تھک گئے ہو تو میں دعا مانگوں, ورنہ میں پتہ نہیں ابھی تک بھی رکا ہوا ہوں کہ جناب کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اکٹھے سفر کریں. 2-4 بندے جاگ جاؤ, باقی بزرگان تشریف فرمائیں. پہلا ولی اللہ ہے. جو پہلا ولی ہے وہ نظر نہیں آتا. اللہ دیکھا ہے؟ آسان سوال ہے, بچہ بھی سمجھتا جاوے گا. اللہ کا کبھی ذائقہ چکھا ہے؟ کبھی یوں لمس کیا ہے؟ خوشبو سونگھی ہے؟ 10-10 لاکھ روپے لگا کے اللہ کے گھر جاتے ہیں, لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہیں کعبے کے پاس. کبھی اللہ کے گھر سے آواز آئی ہے کہ بندہ میں نے تیری حاضری کو قبول کیا؟ نہیں. دیکھا نہیں, ذائقہ نہیں, لمس نہیں, خوشبو نہیں, آواز نہیں. مانتے کیوں ہو؟ سیٹا بدلو بھیج رہے سامنے والے. میں آپ کے بھروسے پر ہوں میرے بچوں. جوان بزرگ تو میرے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بھی دیکھا مار صاحب نہیں, مرشد دیکھا نہیں, ذائقہ نہیں, چکھا نہیں, لمس نہیں, خوشبو نہیں. سب سوالوں کا جواب آپ نے خود نہیں میں دیا ہے. تو جب ہر سوال کا جواب ہی نہیں میں ہے, مانتے کیوں ہو؟ تو 73 فرقے کے بندوں کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ جی ہمارے پاس معیار ہے حسین کا نانا. ہمیں شبیر پاک کے نانا نے فرمایا تھا کہ اللہ ہے. ہم اتنے عاشق ہیں پاک مصطفیٰ کے کہ ہم نے محمد کی زبان پہ یقین رکھ کر صرف بن دیکھے کو مانا ہوا ہے. تو پھر جعفر جدوئی کو مشرک کافر نصیری غالی کہنے سے اگر تیری شوگر لیول پہ رہتی ہے نا, صبح اٹھ کر شوگر چیک نہ کیا کر, مجھے ہی کافر کہہ لیا کر تاکہ سارا دن تیری طبیعت اچھی رہے گی. مجھے بھی تو یہی شکوہ ہے کہ جس محمد کے صرف کہنے پہ تم نے بن دیکھے کو مانا ہوا ہے, اسی محمد نے اٹھا کے دکھا کے بازو بلند کر کے جو ہاتھ جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو ضرور بلند کیتا کرو یار. دہلی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے ہے دری. واہ 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 واہ. سر میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہو اللہ کرے شیعہ نہ ہو, باقی جڑا یہ مہمان ہے ساڈا. جس محمد, آپ سلامت رہیں, آپ پچھلے اگلے سب کو, جس محمد کے صرف کہنے پر تم نے بن دیکھے کو مانا ہوا ہے, اسی محمد نے اٹھا کے دکھا کے بازو بلند کر کے 4 گھنٹے غدیر کا خطبہ 4 گھنٹے کا ہے. ہاں صحیح. نہ اس سے پہلے مصطفیٰ کی زندگی میں اتنا طویل ترین خطبہ ہے, نہ اس کے بعد. یہ پہلا خطبہ ہے جو بہت طویل ہے, دھوپ میں کھڑا ہے. محبوب کے پسینے پہ خون بہایا جاتا ہے, ورنہ محبت نہیں. دھوپ میں کھڑا ہے اس کا محبوب. 1,60,000 بندہ مصطفیٰ کے سامنے تھا. پنجی نہیں, 60,000, 1,60,000 بندے نہ گھٹا. 1,60,000 بندہ تھا. بادشاہ مولا دی عزت دی قسم ہے کیسے لوگ شام دے ٹائم میں مل گئے نے جنہاں دے چہرے اندر روح ہی روح ہے, نور ہی نور ہے, عزت ہی عزت والے لوگ بیٹھے نے, قبولیت والے لوگ مل گئے نے, روحانیت والے لوگ مل گئے نے, علی والے لوگ مل گئے نے. اور میں نو کی چاہیے 70,000 بندہ ایسا تھا غدیر میں, 70,000 جو رسول کے ساتھ مدینے سے آیا تھا مکہ حج کرنے, پورا 70,000. 6-7 بندے ہماری سرزمین کے تھی, برصغیر کے, غدیر کے میدان میں.
شرف ہے تمہیں کہ اس میدان میں ہمارا حصہ ہے. بالکل 5,000 ہے. یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے, شاید جناب کو نہ آئے. 5,000 بندہ ایسا تھا غدیر کے میدان میں, 5,000 جنہیں سرکار مصطفیٰ نے عرفات کے میدان میں حج کے دوران ان 5,000 بندے کو بلا کر کہا تھا, حج کے بعد میری بات سننے بغیر تمہارا گھر جانا حرام ہے. واہ دادوانا, واہ دادوانا, واہ دادوانا. اور یار شام دے ٹائم اتنا عشق مرتضیٰ بھائی جان مہربانی ہے تھوڑی, سارے دعا ہے نا مرشد, تو بھائی جان دی فرمائش پوری پہ کر دے. ہاتھ اچھے حیدری, ہائے 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 ہائے. سر مہنگائی دا دور ہے, یوں والا ٹائم نہیں. 5 پہ بج دینا بلکہ بج گئے نا ہوں. 5 بجے بھی بندہ نہیں کرتا ہوئے تو اچھا نہیں لگتا. اس ٹائم کمال کر رہے ہیں آپ. بولتے مجمع نال بھی جڑا خطیب شکوا کرے بخیل ہوندہ ہے. مجمع واہ واہ پہ کرے تو اسے کہ تسی سمجھے ہی نہیں. آپ نے حد کی ہوئی ہے. اور میں آپ کو قبر تک نوکر, جنت کے دروازے تک آپ کو سلام کرتا جاؤں گا جتنے حسین کے عزادار تشریف فرما. مولا تھوڑی زندگی کرے الہی آمین. مہنگائی دا دور ہے, آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں میں پنجابی میں بات کرنے لگا ہوں. بجلی دا بل میں نو آ جاوے بھی 2 لاکھ روپے بل آ گیا جی, میں صبح مجلس واسطے تیار ہو کے گھروں نکلے آتے, اس بچے میں 2,000 لاکھ دا بل پڑھاتا ہے صبح ہی. میں انہوں ہی چنڈ کٹ ماری ہے. سارے گھر والے آ گئے, محلے والے آ گئے, انہیں کہ مجلس تے پہ جانا ہے خیر ہے. میں کہو میں 2 لاکھ دا بل پہ پڑھاتا ہے, تو اسے کہ انہوں کیوں مارنا ہے, اس دسے سلام ہے نا ہاتھانوں جڑے ہاتھ شام دے ٹائم بلند پہ ہوندے نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا بولے ہر جوان بولے حیدری. جڑے ہاتھ بلند پہ ہوندے نے جناب ملکہ شام تو خیرات پہ لیندے. جڑے ہاتھ نہیں جا سکیا تیری مرضی ہے, میں تو دعا دیندہ ہی پیا. مہربانی اسا کہ اس تے دسے بابا اس بھیجیا نہیں. میں کہا جی میں کہ دے نال لڑاں, انہیں کہ لڑائی لڑنی ہے تو وابدہ دے وزیر نال لڑ, وابدہ دے چیئرمین نال لڑ, وابدہ دے ایکشین نال لڑ, گلی دے لائن مین نال لڑ. جنہ بھیجیے اس تے دسیے. اے ہاتھ بنی کھلوتا علماء کرام دے سامنے جنہ سانو کافر مشرک قرار دے دیتا ہے تو سوشل میڈیا تے روز رات نو 12 بجے 1 بجے جب تک اسی اپنے گالا نہ پڑھ لویے سانو بھی ہن نیندر نہیں ہوندی. تو جس دن یہ نہ کڈن اسی پریشان ہوندے کہ اللہ خیر کرے پتہ نہیں گالا نہیں کڈیا. اے ہاتھ بنی کھلوتا تسی پڑھے لکھے ہو تے اسی تے جاہل ہوئے, تسی مومن ہوئے تے اسی تے کافر ہوئے نا. ویسے منت پہ کردہ کوئی ہور بوہ لول جنہوں تو کافر آکھے تے تیرا میدہ ٹھیک روے, ساڑی جان چھٹ. اور سادہ کی قصور ہے, انہیں کہ باپ ڈالے نہ لڑ, جنہ بل بھیجیے اس تے دسیے. گالی موقع یہ ہمیں پورا پنڈالی اٹھ کے بولے اے علی دی ولایت دا اعلان کروایا اللہ, کیتا محمد مبارک صحابہ دیتی ہے تے کافر میں. جڑا بول سکتا ہے وہ حضرت علی واسطے بولا کرے, جہاں پھیپڑا ٹھیک ہے علی واسطے بولیا کر, جہاں ہاتھ چاہ سکتا ہے غازی دے بابے نو سلام کیتا کر. بولا بولا زغیلہ لکھے لندر. جڑا ہاتھ چاہ گئے ہاتھ سینڈ, میں نوکر ہو گیا توڑا میرے بچوں, جوان ہو گئے کتنی خوبصورت سماعت ہے توڑی. سر مہربانی, سائن 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 مرشد مہربانی. پچھلے سردار راضی بیٹھے ہو جی, آپ بھی ٹھیک ہے, تھینک یو. کروایا اللہ ہے, کیتا مصطفیٰ ہے, مبارک سارے غدیر دے میدان دیتی ہے. تو اپنے ہیٹر لا کے اور سردیاں دا موسم میں چلو ہیٹر لا لے ہونے نے, کافی دا کپ سامنے رکھ کے دسانو آکھی جانا ہے کافر نے. اساں دسے علی نو بنایا نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک غدیر جڑا ہے نا غدیر, یہ یہاں سے راستے نکلتے ہیں اپنے اپنے ملکوں کی طرف.
مکے والے مکے کی طرف، شام والے شام کی طرف، عراق والے عراق کی طرف، بر صغیر والے بر صغیر کی طرف. تو اسی میدان میں سرکار مصطفیٰ پہنچے. وہ جڑے آندے نے بھی بندے اگے ٹر گئے تو انہوں نے کہ واپس بلاؤ. اگے انج نہیں ٹر گئے، اجازت لی انہوں نے کہ سرکار ہمارا وطن اس طرف ہے تو وہ اس طرف جائیں گے، جو ادھر والے ہیں وہ ادھر جائیں گے. بس وہ سلام کر کے رخصت ہوئے. کچھ لوگ کچھ پیچھے آ رہے تھے، جبریل آ گیا. یہی کیا دھرتی ہے وہ غدیر کی، کیا مٹی ہے وہ نصیب. اس مٹی دے نصیب نے نا سرکار کہ جتھے علی دا نام ہے نال غدیر دا آن ہے. تھوڑی بات تو نہیں ہے نا. اور یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے. جعفر جتوئی دی ذاتی دشمنی کسے نال نہیں ہے ہی نہیں، کیتی نہیں، بڑائی نہیں، شریک ہی نہیں. کتنے نصیب نے ساڈے تے تواڈے کہ ساڈا وہ دشمن ہے جڑا علی دا دشمن ہے. کوئی تے ہاتھ تھلے نہ رہ جاوے. لالا مہربانی بھائی جان، ساڈا ذاتی دشمن کوئی نہیں سے. علی دی وجہ تو رکھنی ہے تو بسم اللہ پیڑ کھلا ہے. تھوڑی کیا بات ہے. ماتمی وسو پہ جالا جیوو پہ آزادات. یہی جبریل آ گیا غدیر میں. یا جو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. بچوں کو آیت یاد ہے. حبیب ابھی پہنچا، بس یہیں کھڑے کھڑے پہنچا، گنجائش ہی نہیں. آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی سر جی، آ جاؤ آ جاؤ. بسم اللہ بسم اللہ، ویلکم. ذاکری دنیا کا بڑا خوبصورت نام جناب محترم قاضی وسیم عباس صاحب. نہیں تواڈے واسطے آئی کھڑے ہیں اصل کلے پڑھانے لے غریب. بسم اللہ. مولا زندگی دے، عزت دے، حفاظت کرے، صحت و سلامتی رکھے. ایکسیڈنٹ ہوا ہے پچھلے دنوں میں، مالک ان کی حفاظت کرے. ہو جاتے ہیں پھر، یہ مولا دا نظام ہے. خیر ہے، جان سے کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. ہاں معصوم دا فرمان ہے جب سفر تے جاؤ نا تے صدقہ دیو. تو ایک بندے پوچھے مولا جی کچھ دیون نو نہ ہوئے تے مڑ کے کریے. سرکار فرمایا کسے علی دے شیعہ نو خوش کرو. ادھر والے زیادہ بول دینے یار، تسی تھدی کدی مرضی کر دے ہو نا. علی دا شیعہ ملے تو انہوں مسکرا پوے تو تیرے صدقہ ہو گیا. اللہ اکبر. امام حسین نے بات رکھے، وہ آگے چلے گئے، وہ ادھر چلے گئے، پیچھے آ رہے تھے. جبریل آ گیا. حبیب اللہ کہہ رہے ابھی علی کی ولایت کا اعلان کر. حضرت بلال کو جناب مصطفیٰ نے بلایا. بلال جی سرکار. جو آگے جا رہے ہیں ان کو کہو جلدی واپس آئیں، جو پیچھے ان کو کہو جلدی سفر ختم کریں اور پہنچیں. مولا دے ممبر دی قسم، علم دی قسم، شام دا ٹائم ہے، ویڈیو کیمرے دے سامنے میں ممبر دے ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بیان. حضرت بلال اچھے ٹبے تے سوار ہو گئے. حضرت بلال نے یوں نہیں کہا کہ جو آگے جا رہے ہو واپس آ جاؤ، پیچھے اور ذرا سواریوں کو تیز کرو. نا 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 نا. بلند آواز میں مؤذن مصطفیٰ کہتا ہے حی علی خیر العمل. جو تھک گیا ہے وہ چھٹی کر لے یار، ناراض نہ ہوئے. آؤ عمل خیر کی طرف. میں ہوتا تو ابھی تک داد دے دیتا، میں ہوتا تو مولا دی کے سمے پتہ نہیں کتنی داد دیتا. آؤ عمل خیر کی طرف. لوگوں نے سواریاں روکی کہ یار مصطفیٰ محبوب خدا نماز بتا چکا ہے، روزے رکھوا چکا ہے، حج پڑھوا کے آ رہا ہے، جنگیں کر چکے ہیں. اب یہ کون سا عمل ہے جو ہر عمل سے خیر ہے؟ نہیں، بات دینی چاہیے تھی، جملہ کھانا نہیں چاہیے تھا. یہ کون، انصاف کیا کرو، خدا کا واسطہ اپنی مرضی نہ کیا کرو. یہ کون سا عمل ہے جو کہتے ہر عمل سے خیر ہے؟ واہ 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 واہ. بندے اکٹھے ہو گئے، 1,60,000 بندہ سامنے آ گیا. پلانوں کا ممبر بنایا، دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہو گئے. رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا، اعلان کرنے کا ارادہ کیا. جبریل آ گیا. کربلا غدیر دے میدان جھاڑیاں ہن، ایڈے ایڈے پودے نہیں ہوندے جویں ساڈے فصل ہیں، تو جھاڑی دا سایہ ہوندا ہے. لوگ گرمی تھی، تپش تھی، تو جھاڑی کے سائے میں یوں بیٹھ گئے. سرکار دی گل بھی سن لیندے تے سائے تھلے بھی بیٹھے رہیں گے. یہ علم تے آتے کسے جرات ہے تو وہ بھی رکھے. اگر میں جھوٹا رکھے تو سچا رکھ لے. ایک ہی بچن ہے نا دعائیں چ. عباس کی پتہ ہے عباس ہے کیا؟ اللہ اور علی دونوں کا جلال ہے. غازی دے نوکرہ سلام کیتے میرے مرشد عباس.
عباس سے غلام، بیٹا سلامت رہے آپ، دونوں کے جلال پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے۔ اعلان کرنے سے پہلے جبریل آ گیا، سرکار نے پوچھا اب کیوں آیا جبریل؟ اعلان تو کرنے لگا ہوں میں علی کی ولایت کا۔ نے کہا سرکار اللہ کہہ رہا ہے کہ اعلان بعد میں، پہلے یہ جھاڑیاں کٹوا۔ جیو جیو، ادھر والے تھکنا نہیں ہے، بس میں بھائی کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں۔ جھاڑیاں کٹوا، سرکار نے کہا اٹھو جھاڑیاں کاٹو، کٹ گئیں۔ ٹیلے تھے، ٹبے ریت دے، ٹبے دا ہی سایہ ہوندہ ہے، لوگ اپنے پٹکے ہوں رکھ کے نا ٹبے دے سائے تھلے بہ گئے۔ ہاں پھر علم دے ہاتھ رکھ لینا۔ پھر سرکار نے ہاتھ اٹھایا، جبریل آ گیا۔ اور جبریل اب کیا ہوا ہے؟ سرکار اللہ کہہ رہا ہے اعلان بعد پہلے ٹبے سیدھے کرا، وہ چہرہ دیکھوں جو مسکرایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کیا ہے علی، پتہ نہیں کیا ہے علی، جنہیں خوش بیٹھے ایک دفعہ اچھا بول پا وہ ہے علی۔ مہربانی مہربانی، پتہ نہیں کیا ہے علی۔ سرکار اٹھو ٹیلے سیدھے کرو، مسکراتے پا وہ ٹیلے سیدھے ہو گئے۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی پگڑیاں اتاری، زمین پہ رکھ لیں، اوپر پاؤں رکھ لیے تاکہ پاؤں تو بلنے سے بچیں۔ وہ جتی پا کے دے خطبہ نہیں سننا، خطبہ دے کون رہا ہے؟ جرأت ہے کسے کی جو جوتی پہن کے محمد کا خطاب سنے؟ جوتیاں اترے انہیں پگڑیاں لا کے دے اتنے پیر رکھ لیں، کھلوتے نے۔ پھر سرکار نے ہاتھ اٹھایا، پھر جبریل آ گیا۔ اور جبریل اب کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ پٹکے کڑوا پیروں تو۔ میں فقیر دا منتا دار ہاں تے فقیران دی عزت کردہ تے فقیران دے پیر چمدہ تے فقیران دے نوکر ہاں، باقی کسے نال میری نہ کوئی غرض نہ غایت۔ اسی فقیر دے دروازے تے کھڑے ہیں تے کھڑے رہاں گے، فقیران نالی جمعے ہیں تے فقیران نالی ذاکر بن گئے ہیں تے فقیران دی دعا نالی ٹکر ودے حسین دا کھاندے ہیں۔ جڑا بندہ مولوی نو سن دے کان بند کرے، جڑا فقیر دا تابعدار ہے اٹھ کے بولے تے داد تھوڑی ہے۔ پٹکے نکل گئے، ٹبے سدھے ہو گئے، چورجا کٹ گیا، اوپر سورج نیچے ریت، سامنے دونوں بھائی کھڑے ہیں۔ اب لوگوں کے کھڑے ہونے کی پوزیشن کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ ریت ہے، ایک پاؤں اٹھاتے ہیں ایک پاؤں رکھتے ہیں، ایک پاؤں اٹھاتے ہیں ایک پاؤں رکھتے ہیں۔ ہاتھ نہ چبی تو معافی منگی، میں فقیرہ نال گل پہ کرتا ہے۔ ایک پاؤں اٹھاتے ہیں ایک پاؤں رکھتے ہیں۔ جا ملا سے کہہ دے اسی کو کلندر کی دھمال کہتے ہیں۔ جڑا ہاتھ چاپ گیا ہاتھ حسین دی اماں تو خیرات لے گئے صحیح، جہاں پھیپڑا ٹھیک ہے ایک دفعہ اچھا بولے حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹائم سے کھسک گیا ہے، میرے قبضے میں نہ رہا نا، کاش وقت میرے قبضے میں ہوتا۔ آپ جیسے خریداروں کو چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ مولا کی قسم ہے، مقدر ہے آپ میرا۔ شام کے ٹائم جو اتنے اچھے خریدار مل جائے تو وہ نصیب ہوتے ہیں، آپ میرا نصیب ہے۔ قریب کھڑا ہوں میں آپ کے۔ پہلا ولی اللہ، دوسرا ولی رسول، تیسرا ولی علی۔ ولی کتنے ہو گئے قرآن کی زبان میں؟ 3 ہیں سارے، لیکن اشارتاً جو سب کو سمجھ آ جائے۔ اس میں بحث کریں تو پھر 10-20 دن کریں۔ انما ولیو والی آیت پر ہی کہ اس میں کتنے کتنے راز۔ اللہ کا کلام ہے، بندے کا تھوڑا ہے۔ اللہ کا کلام بس ایک ترجمے میں سمجھ آ جائے گا، وہ ہدایت دے تو سمجھ آتی ہے۔ سرکار کا ایک صحابی گزرا ہے جو ساری زندگی مدینے آیا نہیں، صحابی ہے، حضرت اویس قرنی۔ دعا تو کرو جا۔ کرن یمن میں ہے، یمن کا ایک گاؤں ہے، علاقہ ہے۔ کبھی کبھی سرکار مصطفیٰ مدینے کے منبر پہ بیٹھ کر کرن کی طرف منہ کر کے اپنے جبہ مبارک کے بٹن کھول کے بھائی جان اویس کو یاد فرما کے اور ایک جملہ فرماتے تھے۔ کیا فرماتے؟ انی اشمو عند القرن نفس الرحمن۔ فرماتے مجھے کرن کی جانب سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آتی ہے۔ یہ آباد رہو یار، سدا سکھی رہو یار، جو اتنی مشکل بات پہ بولے ہو میرے ساتھ۔ بھائی جان شکریہ، آپ کی مہربانی ہے صاحب۔
یاد مرشد اویس کو کرتے اور فرماتے مجھے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے. اب اویس رحمان نہیں تو خوشبو رحمان کیسی؟ سونا لگتا ہے علی والا جو داد دیندہ ہوئے تھے, نہیں تو پھر بھی سونا ہی لگتا ہے. چلو علی والا جو ہے. اویس رحمان نہیں تو خوشبو کیسی؟ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ آپ کے مذہب شیعہ کا وہ عالم ہے جسے تیرا 12واں مولا بھائی کہتا ہے. توقیع مبارک میں جو میرے 12ویں مولا نے حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ کو خط لکھے ہیں, اس میں کہا یا اخی المفید, یہ میرا بھرا ہے. اس سے لے کر آپ کے جو بڑا نام ہے شہرت نافتہ خمینی علیہ الرحمہ تک, یہ 1000 سال کا فاصلہ ہے. 1000 سال کا ضامن ہوں, 1000 سال کا ضامن ہوں. وہ ضمانت میں لے رہا ہوں, گھبرا تم گئے ہو. تیرے سب علماء نے لکھا ہے, شیعہ علماء نے, کہ رحمان کی سانسوں سے مراد خوشبو ولایت ہے. اللہ اکبر. اب اویس ولی نہیں. یار چپ کیوں کر گئے ادھر والو, یہ اچھی بات ہوتی ہے یار. میں اتنی مہنگی بات آپ کے سوالے کرنے لگا ہوں. تو پھر خوشبو ولایت کہتی. وہ کہتے ہیں چونکہ ولی ہیں 3, اللہ, رسول اور علی. اویس نے ان تینوں ولیوں کو کچھ اس انداز سے مانا کہ خود اویس سے ولایت کی خوشبو آنے لگی. ایسے 2-4 اور بھی ہوتے نا یہاں, تو میں پتہ نہیں کیا کہہ جاتا آپ سے. جو ساتھ ساتھ خریدے, جو بندہ سوچ سمجھ کے علی کو خریدتا ہے وہ سیدھی سیدھی سوڑا کرے, بے سوچ جو مانتا ہے وہ مجلس میں آیا کرے تاکہ فوراً قیمت مل جائے. اویس نے ان ولیوں کے اس انداز سے مانا کہ خود اویس سے ولایت کی خوشبو آنے لگی. پہلا ولی اللہ. اویس نے اللہ کو کیسے مانا؟ رات ہوتی مصلی بچھاتے, مصلی پہ کھڑے ہو کر ایک جملہ فرماتے, ہاذہ لیلۃ القیام, آج کی رات قیام کی رات ہے, ساری رات قیام میں کھڑا ہے. دوسری رات فرماتے ہاذہ لیلۃ الرکوع, آج کی رات رکوع کی رات ہے, ساری رات رکوع میں. تیسری رات فرماتے ہاذہ لیلۃ السجود, آج کی رات سجدے کی رات ہے, ساری رات سجدے میں. اسی جملے پہ بولنا, پھر پوری زندگی نہ بولنا. دوستوں نے پوچھا ہوا ہے ساری رات سجدہ, کہتے کیا کروں, کم ظرف رات کا ظرف جو چھوٹا ہے, یہ قیامت تک ہوتی میں ایک سجدے میں گزار دیتا. یہ ہے اللہ. آپ سلامت رہے, آپ نے میرا پہ احسان کر دیا ہے. یہ ہے اللہ کے ماننے کا معیار ہے. دوسرے ولی ہے رسول. اویس نے رسول کو کیسے مانا؟ کرن میں بیٹھ کے سنا کہ چوٹ لگی ہے, پتھر اٹھایا, آجا ملنگا آجا جلدی سیٹ بنا, پتھر اٹھایا, دانتوں کے قریب لایا اور ایک جملہ فرمایا. فرماتے زکا ما زکا الحبیب, وہ تو بھی چکھ جو محبوب نے چکھا ہے. 32 نکال کے باہر پھینکے. یہ ہے رسول کے ماننے کا معیار. پڑھے کوئی اور تے سنا بابا میں, پھر میں مار صاحب مجھے پتا چلے کہ قیمت بندی کتنی ہے. تیسرا ولی ہے علی. اویس نے علی کو کیسے مانا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. شام کا ٹائم ہے, اگر میں جھوٹ بولوں اللہ میری شکل بگاڑ دے. اتنی بڑی بددعا میں منبر حسین پہ اپنے آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ بھی جو جوان بیٹھے میری خالہ کے بچے نہیں لگتے. جو بندہ خود ہی کھن کے گیا نا, مجرم ہے علی کا. تیسرا ولی علی ہے. اویس نے علی کو کیسے مانا؟ یہی اویس جو ساری رات رکوع میں, ساری رات قیام میں, ساری رات سجدے میں گزارتا تھا. نماز ظہر کا وقت ہوا, اویس نے وضو کرنے کا ارادہ کیا, ایک غبار پھٹا, پھٹے غبار سے آواز آئی, اویس تو نماز پڑھنے لگا ہے. علی صفین کے میدان میں جنگ کرنے جا رہا ہے. میں نے قسم کھائی ہے, اس نے وضو کے برتن کو زمین پہ پھینکا, خود گھوڑے پہ بیٹھ کے صفین کی جانب دوڑا. میں نے کہا رک, تو بڑا نمازی ہے, نماز تو پڑھ کے جا. اویس کہتا ہے نماز لڑنے جا رہی ہے, میں نے پڑھ کے کسے جیو. اور شام دے ٹائم اتنی خوبصورت قیمت جا, اور اتنے خوبصورت سماعت دے مالک علی آلے جنہا ہاتھ چاو سکتے. نوکرہ بابا جی, نوکرہ جیو میرے بھائیو. سبحان اللہ. بس کریں, پتہ نہیں کیا ہے علی, اور پتہ نہیں کیا ہے علی.
معرفت کی تعریف ہی یہی ہے. جو سب سے بڑا عارف ہوتا ہے وہ پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو علی کے سامنے نا یوں کان پکڑ کے کہے کہ یا علی مینوں پتہ ہی نہیں تو کی ہے. بندے پہ فیصلہ ہی نہیں دے سکتا علی کے بارے میں کہ علی ہے کیا. جیسے علی دیاں دھیاں برکے چ پلے ہیں، اللہ جانے اس علی دے پتر برکے چ پلے ہیں، پتہ نہیں دھیاں کتنے پردہ دار ہو سن. اس علی دی ولایت واسطے وہ بی بی پیدل ٹری ہے جدے قد تو دا بابا ہی واقف ہو. اللہ اکبر. ایک سطر پڑھنی ہے چونکہ شام میں، اور شام میں تو جڑی آئی ہے وہ جعفر جتوئی دا یا کسی دا علم سنن نہیں آئی. وہ خود عالم ہے، غیر معلم ہے، وہ خود جان دی دا بابا کی ہے. کہ کیوں دادو آنے تیری گھر آ کے مہمان بن گئی ہے؟ تیری ہے سنن واسطے ہے یہ جڑی آئی تیرے واسطے انہوں خالی نہ ٹورے. تھک بھی گیا ہوں میں نہ تو ہن شام ہو گئی، ہن خالی نہ ٹورے. سیدنا روسن دے کون روسے؟ سارا دن جو بیٹھے رہے ہو تو ہن بھی تشریف فرماؤ. میرے بات کی مجلس مکتی نہیں پئی، دو ترائے ہستیاں پڑھنا لیا نے، میں ایک جملہ ہی پڑھنا ہے. سمجھ آگئی تو تھے کافی ہے میرا جملہ. حسین دی غربت دی قسم میں نے اج تک سمجھ نہیں ہے کہ اس گھر دیاں جتنیاں لاڈلیاں دھیاں نا وہ ساریاں زخمی ہو کے دنیا تو رخصت ہیں. واہ 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 واہ. جڑا ہاتھ آزاد رکھ دا ہے کسے ٹائم سر یا سینے تے مار لویں تاکہ جناب سیدہ ساڑے ماتم دی گواہ بن جاوے. کدی نہ روے وہ بندہ جڑا زینب سالیہ دے برکے نو پیا روندا. بابا جی 1000 دفعہ وہی مصائب ہے نا. مصائب دا ایک معجزہ ہے. خطابت دے وچ فضائل کوشش کرتے ہیں کدی کوئی نویں گل کر لویے. مصائب تے ہے وہ جڑی لٹ ہے وہ ہے. دادوانے دی سر مین تے بہ کے جناب زینب عالیہ دے برکے دا ماتمی اللہ تو گھن کے تے قائم تک سارے دی نگاہ تیرے ہوتے. پردے جناب سیدہ تو علی ہے سنن واسطے تشریف فرمائے. گھروں جو سفر کر رہے ہوتے ایہی ہے کرانا ہونا. میں نے زینب دی لٹی چادر دی قسم میں سید ازادار بیٹھے ہو اللہ کرے مر جائے جعفر دے تو انہوں جملہ کی میں سمجھاوے. اسی جتنی بھی مصائب اور غربت پڑی ہے نا 2% پڑی ہے. 98% درد تو انہوں سنا ہے ہی نہیں. صرف تو آنے دل دی نرمی تو ڈر لگ دے. 2% ہی مصائب پڑیا گئے. اگر آج جعفر نو معافی چاہ دیو تے گھر میں اپنے کھلوتا 2 سفر میں بھی نہیں آیا تے حسرت میری ڈھیر ساری ہے. آج میرا دل پہ کر دے اس 98% ہے جو ایک لفظ سنا دا اتھے ہائے نہ بھی کر سکے. جدن گھر جا کے اپنی بہن یا ماں دے سر تے چادر ویکسو تینو علی دی دی دا لٹیا ہو یا برکا یاد آمنا ہے. پھر تیرے گھر علم ہونا ہے، علم تھلے بے کے ہے کری جے اتھے جا کرے تے زینب ہے سوڑ لیسی. یہ تھوڑی غربت ہے. پورے 2 سال علی دی دی دا برکا کسے ویلے کسے ہاتھ چری ہے، کسے ویلے کسے ہاتھ چری ہے. بے غیرت نچ نچ کے آندہ رہی ہے عباس دیا بہنہ دی چادر. واہ 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 واہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تھک گئے ہو گے تو اڈی مرضی دی کہ تھک گئے ہو گے نا. حسین دی غربت دی قسم بھرا عید دیون جاندن نا بہنہ دے گھر. جے غریب بھرا ٹر جاوے نا بہن نو عید دیون تو عید دیون لگے تے بہن ہاتھ پکڑ کے اندر لے جاندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سونی گل پہ کر دینا. عرش تو اتری ہوئی چادر ہے تو سا نہیں کی تھی اس واسطے میں گل ہی ہوڑ کی کر سکتا. جی ہے کرو تے پھر ایک لفظ آنا جی شاید توڑی ہے نکل جاوے یا بی بی دے کے منت کردہ شام دے ٹائم ہے یا مینو موت چا دے یا انہوں ہے دی خیرات دے. میں اپنی جوانی تیری ہے تے لئیے. تیری ہے تو قیمتی نہیں میری جوانی. تو ہے علی دی دی دے برکے نو کر. پتہ نہیں کتنی غریب ہے جناب زینب عالیہ تے کتنا غریب ہے حسین تے حسین دا بابا علی. یہ تھوڑی غربت ہے. پورے 2 سال کائنات دے بغیرت ترین انسان دے شہرج علی دی دھی بغیر چادر تو نماز پڑھ دی. ایک دفعہ سر تے ہاتھ ماریا جے ایک دفعہ سر تے ہاتھ ماریا جے.
ہوں میرا مار صاحب نے روخی بدل دیتے ہوں میں جاواں تے جاواں کدھر میرا پتر حوصلہ کرے جائے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان ختم ہوگی میری پڑھائی اس تو زیادہ شاید تسا ہے نہ کر سکو چونکہ تھکاوٹ بدن نو کھا جاندی ہے جڑے ماتم نہ کرو انہیں دے حصے دا ماتم میں کر لینا جڑے ہاتھ مار سکو اپنے حصے دا خود کر لوی ماتم میں کرا ثواب اللہ تو انہوں لکھے چونکہ ہو سکتا ہے تو سر تے ہاتھ نہ مارے وڈا بندہ ہوئے یا تھک گیا ہوئے ہر جوان تے بزرگ دے حصے دا ماتم میں کر لینا من حسین دی قسم میں اللہ معاصر جاڑوی شہید نے راول پنڈی دے امام بار کے جملہ پڑھیا اس پاس جتنے ذاکرین ہیں اس آمن کسے مجلس نہ پڑھی ذاکر ٹکرہ مارن لگ گئے اس رات کسے پنڈی شہر دے اس محلے گھارج شیعہ گھارج روٹی نہ پکی بندے ہسپتال داخل ہوئے اتنا پرسا ہویا مقبولیت دا وقت بن گیا ہے تے شام جے عباس مولا سانو خیرات دے وے جانوی آکھا مسلمانوں تو انہوں پتہ نہیں زینب دا خیمہ او خیمہ جس خیمے جو حسینی بغیر اجازت تو داخل نہیں ہوتا جانوی آکھا جس خیمے جو حسین بغیر اجازت تو نہیں جاندہ جدن شام غریب آئیے نا ایک کتا شمر گھوڑے سمیت بی بی دے خیمے جو داخل ہوئے علی دی دی کدیے ہاتھ سر تے رکھ دیئے ماتم کر کے آن دیئے نہ لٹ میری چادر اللہ معافی دے دو معافی دے